وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1 حصہ سوم، درس کا نمبر 20-15. آج کا موضوع: کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی اور دنیا کی یاد سے آباد ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2-2 اور 3-3 اور 4-4 پر ہیں. وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے. بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جاعل الملائکۃ رسلاً، فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. اولو اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، ایسے فرشتے جن کے 2-2 اور 3-3 اور 4-4 پر ہیں بازو. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جس رحمت کا دروازہ کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، روکنے والا نہیں ہے. وما یمسک، اور جسے وہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے. وہو العزیز، اور وہ غالب ہے، زبردست اور حکیم ہے، دانا ہے.
یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو جو اللہ کے تم پر احسانات ہیں، نعمتیں ہیں۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء، کیا اللہ کے سوا اور کوئی خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ تمہیں کون دھوکہ دے رہا ہے؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کی تعلیم کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں وہ بڑا دھوکے باز اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ ان الشیطان لکم عدو، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ تقریباً 6 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، اور مقصد میرا یہ ہے کہ آپ ان جو سورہ مبارکہ ہے اس کے مضامین کی جو مدعا ہے اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، انسان جو ہم نے آیات پڑھی اچھے، یا تو انسان دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اللہ کو اپنا کارساز بنائے گا یا نہیں بنائے گا، یا یہ دوزخ، یا تو یہ شیطان کے راستے پر چلے گا، یعنی شیطان کا راستہ کیا ہے؟ نافرمانی، حکم کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی۔ تو یا تو یہ نافرمانی کا راستہ اپنائے گا یا فرما برداری کا راستہ اپنائے گا۔ یہ میں دیکھیں 6 آیات جو میں نے آپ کو پڑھی ہیں اس میں سے یہ مضامین میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یا تو ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں یا نہیں آئے، یا تو ہم اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یا تو ہم رسول کی تکذیب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا تو اللہ کو ہم نے معبود واحد بنایا ہے یا نہیں بنایا، اور یا تو اللہ کی نعمتوں کا ہمیں احساس ہے یا نہیں ہے، یا ساری خیر اور شر کا مالک ہم مخلوق کو سمجھتے ہیں یا اللہ کو سمجھتے ہیں، اور یا تو تعریفیں ہم ظاہر کے لیے محسوس کرتے ہیں، یقین ہے ہمارا کہ ظاہر کی تعریفیں ہیں، یا اللہ کی تعریفیں ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، اور یا تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے، یا یہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو آگے بھی مضمون آ رہا ہے، یہ تمام صورت اسی کے گرد گھومتی ہے۔ دیکھیں اصل میں تو ایک عقیدہ ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ اللہ کو اگر آپ نے نہیں پہچانا اور دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے، یہ شروع سے میں بات کرتا ہوں، اگر آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا، اب اللہ کی اور اللہ کی ہدایت کی آپ کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں، محسوس نہیں ہوگی۔ ہمارا تو یقین ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے کچھ ہے یہ ہمارا یقین نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ قرآن تو اللہ کا راستہ اور اللہ کی رضا کا راستہ بتاتا ہے۔ یا تو اچھا، تو بس یہ ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں، اور مجھے یعنی جو کچھ میں نے کہا اب تک، تو
اگر آپ نے اس کو غور سے سنا تو شاید آپ کو بہت سی حقیقتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں، اور ورنہ پھر نہیں آئیں گی۔ اور دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بیان کر دوں جو کہ میں عام طور پہ کہتا رہتا ہوں کہ قرآن کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے قرآن کو سمجھنے کی۔ ہمارے دل کے دروازے اس کے لیے بند ہیں۔ ہمارے دل کے دروازے کھلے ہیں دنیا کے لیے۔ دنیا، پیسہ آ رہا ہے، عہدہ لگا ہوا ہے، کارخانہ چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، اور کھانا پینا لگا ہوا ہے، یہ تو بس ہمارا دل بڑا حشاش پشاش ہوتا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم، بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے، بہت اچھی دے مار 4.5 آپ پیسے بنا رہے ہیں، اور دنیا ہے، عہدے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو بس آپ خوش ہیں۔ ورنہ اچھا، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ ہمارے دل کے دروازے دنیا کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہماری خوشیاں، دیکھیں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کریں نا، ہماری خوشیاں، یعنی ہماری خوشیوں، ہم کس بات پر خوش ہوتے ہیں؟ ہماری دلی خوشی کن باتوں پر ہوتی ہے؟ جو بیگمات ہیں وہ آپ دیکھ لیں، شوہر ان پہ واری ہو جائے، اس کی تابع دار ہو جائے، مثال کے طور پہ، تو پیسوں کی برسات ہو اور بس اس کی خواہشات پوری ہوتی رہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، جو بھی نفسانی، مطلب جو بھی کپڑا لتا، جوتے، یہ وہ، اور پیسوں میں ہاتھ کھلا ہو شوہر کا، تو بیگم صاحب خوش ہوں گی، ورنہ جو ہے وہ پھر مسائل ہوں گے۔ اسی طرح شوہر معاملہ ہے۔ دیکھیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری خوشیاں، پریشانیاں، غم، امیدیں، توقعات، یہ سب ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم ظاہر کے گرویدہ ہیں، ہم ظاہر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ظاہر ہی سے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، ظاہر کے کچھ حاصل ہونے سے یا چلے جانے پہ پھر ہمارا جو ہے ناخوشی ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے۔ تو اس بات پہ آپ ذرا غور کریں نا کہ ہم جو ہے وہ کن باتوں پر خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بھی، اللہ کی ذات بھی تو ہے ہمارے ساتھ، حقیقی ذات تو ہے ہی اسی کی۔ یہ ہمارا تو مطلب یہ ہے کہ اصل وجود تو نہیں ہے نا، اصل وجود تو اللہ کا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکات، رحمتیں، فیوزات، خصوصی رحمتیں، یہ بھی مشروط اگر ہم کچھ شرائط کے ساتھ انسان کے لیے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو مخلص ہیں ان کے قریب ہوتی ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنی رحمتیں برسا رہا ہے، فرشتے ان کے لیے یعنی رحمتوں کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں، وہ مومن پر بڑا مہربان ہے۔ تو اس کی رحمت، خصوصی رحمت میں تذکرہ کروں، ایک تو عمومی ہے وہ نہیں، خصوصی رحمت بھی ہماری طرف، ہم اس کو اپنا بنا سکتے ہیں اگر ہم اس کے ہو جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا، وہ ہمارا بن سکتا ہے، وہ ہمارا ہو سکتا ہے، اس کی خاص رحمت ہمارے ساتھ ہوگی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ وہ شاعر نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دیکھیں، اصل میں یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، آنے والی نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو ظاہر کے دھوکے میں ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس پیسہ، اقتدار، دولت، عزت، شہرت، اس کے ہم طلبگار ہیں۔ اللہ، تو مسائل پھر بگڑ جاتے ہیں، اللہ سے رابطہ کٹ جاتا ہے ہمارا، مخلوق ظاہر سے ہم رشتہ جوڑ لیتے ہیں،
ظاہر کو ہم مدعا بنا لیتے ہیں، پھر یہ ساری باتیں ہمارے لیے غیر اہم ہو جاتی ہیں، جو کہ ابھی میں نے 6 آیات آپ کو پڑھ کے سنائی ہے نا، اس میں جو دنیا کا دھوکہ کھا چکے ہیں ان کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ میں نے ترجمہ پڑھ کے سنایا، آپ کے دل پہ کیا اثر ہوا؟ کیا آپ نے اپنے لیے اس میں عمل کے لیے کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں، عام طور پہ یہ تو دیکھیں روایتی سا ہے، بس یہ درس کا سلسلہ روایتی سا ہے، جو لوگ اگر سن بھی رہے ہیں تو بس وہ روایات ہیں، ہاں جی ہو گیا سن لیا بس۔ یہ نور ہے بھیا، نور، اس کو اپنے دل میں اتارنا ہے کوشش کر کے، اس سے فائدہ لینا ہے اور ان ساری باتوں پر یقین کرنا ہے۔ ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو آیت یہ بیان ہو رہی ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور جسے وہ دروازہ بند کر دے رحمت کا تو پھر اللہ کے بعد اسے کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے۔ ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین تو آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے۔ اگر میں نے کچھ کر لیا، کچھ کما لیا، کچھ تدبیر کر لی تو پھر تو کچھ ہو جائے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ قارون تھا نا، قوم یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن ان سے الگ ہو گیا تھا اور فرعون کے ساتھ مل گیا تھا۔ ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہ، تو اس کو جب کہا یعنی قوم نے کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، تو اس نے کیا کہا؟ یعنی مومنوں نے کہا کہ بھئی تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنا آخرت کا نصیب یہاں لے جاؤ، بلاؤ نہیں، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور لوگوں کے ساتھ اچھا کرو۔ اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا زور بازو تھا جو میں نے اتنا مال کما لیا۔ ہم بھی دیکھیں وہ سیلف میڈ، یہ میں ابھی بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں ایسے لوگ، مطلب ہوتا رہتا ہے واٹس ایپ وغیرہ لوگ کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں سیلف میڈ ہوں، یعنی میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے۔ سیلف میڈ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے سب کچھ خود کیا ہے، یہ بات تو غلط ہے۔ آپ کے پاس وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ یعنی رزق فراخ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے، تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے، ویقدر اللہ۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو میرا کمال ہے، میری جوڑ توڑ چالیں اور تراکیب، یہ میں نے کمایا ہے پیسہ، یہ ایسا ہے ذہن میں آ جاتا ہے، تو پھر ایک فرعونیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں یعنی ایک گھرانے میں بھائی ہے، بہن ہے، مالی طور پہ آسودہ حال ہے، تو وہ اپنے آپ کو دیگر بہن بھائیوں پر سپیریئر سمجھتا ہے اور اپنا حکم چلانے چاہتا ہے، اور پھر اگر کوئی بات نہ مانو تو پھر وہ ناراض ہوتا ہے۔ بھائی اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ دے دیا ہے تو بہرحال یہ ایک دھوکہ ہے، ہم اس میں مبتلا ہیں۔ اللہ سے ہمارا رابطہ کٹا ہوا ہے، ہمیں ظاہر پر بھروسہ ہے، اپنے زور بازو پر بھروسہ ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے بہت سے لوگ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، یہ میرا حق ہے، یہ میرا ہے، اور میں اور میں اور میں۔ بہرحال میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، یہ 6 آیات جو ہیں اس میں بہت سارے مضامین ہیں جو کہ میں نے آپ کو ابتداً پڑھ کے سنائے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس میں کچھ ہے نہیں۔ اب یہ ساری صورت ماشاءاللہ سبحان اللہ، مکی صورتیں تو بس
مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکامات ہیں، لیکن بنیادی جو عقائد ہیں 3/4 قرآن جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا ہے، اور اصل تو دیکھیں بنیاد ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، ہماری زندگی کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ میں اس آیت کی بات کر رہا ہوں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اور اسی طرح کی دوسری آیت ہے، الفاظ مختلف ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، او کما قال۔ اللہ تو یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی اچھی حالت، کوئی خیر دینا چاہے تو کوئی وہ خیر آپ سے روک نہیں سکتا، اور اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یعنی یہ مفہوم ہے اس کا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے فلا کاشف اللہ، وہ تکلیف آپ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر خیر پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، دوسری جگہ ہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہمارا یہ یقین نہیں ہے، یہ تو ہم دیکھیں، مجھے پتا ہے کہ انسان کس طرح سوچتا ہے، کوئی بھی اللہ کا فضل ہو جائے کسی پر بھی تو وہ کہتا ہے یہ میرا جوڑ توڑ تھا، میں نے ایسا کیا، اتنی محنت کی اور اتنا یہ کیا اور وہ کیا، جوڑ توڑ، اپنی جوڑ توڑ، میں نے بڑا صبر کیا اور بڑی محنت سے یہ مقام تک پہنچا ہوں۔ یہ دھوکے ہیں، فریب ہے۔ دیکھیں اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اصل میں یہ ساری باتیں اس میں ہم دھوکے میں مبتلا ہیں، ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، پھر غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور بے نیازی آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ سے بھی ہم بے نیاز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، مال کی فراوانی جو ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان بغاوت پر، سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، لیطغی، سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ اور عموماً پیغمبر کے پیغام کی مخالفت آسودہ حال لوگ کرتے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ جھکنا اللہ کے سامنے، انسان کے سامنے، مقبولان خدا کے سامنے جھکنا پھر ہمیں وارا نہیں کھاتا۔ جیسے کہ دیکھ لیں، یہ سارے دیکھیں، ہم سب کو، امیر ہو یا غریب، ان کو تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم سب کو جو باتیں اللہ سے، آخرت سے، رسول سے تعلق رکھتی ہیں، ان باتوں میں ہماری دلچسپی نہیں ہے۔ ہم تو ظاہر کے دیوانے ہیں، ظاہر پر دیوانے ہیں، اور ظاہری باتوں میں ہماری دلچسپی ہے۔ آپ دیکھ لینا، دو خواتین اگر بیٹھی ہیں، میں ویسی خواتین برا نہ مانے، ایک نے بڑا اچھا ڈریس پہنا ہے، لباس پہنا ہے، وہ مطلب دو خواتین آپس میں بات کرنی ہے، تیسری علیحدہ ہو کے سن رہی ہے، لیکن اس کو بھی اس کا ڈریس اچھا لگتا ہے، تو وہ دو جو بیٹھی ہوئی ہیں نا، وہ آپس میں کہ بہن یہ کہاں سے سلوایا ہے، کہاں سے لیا ہے، تو تیسرے کی بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں اس سوال پہ، جو تھوڑی سی دور بیٹھی ہوئی ہے لیکن آواز پہنچ رہی ہے، اس کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کی آوازوں پہ ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف آپ کو کوئی بلا رہا ہے تو آپ وہ پھر طبیعت نہیں آتی اس طرف۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اللہ تعالیٰ تو ہمارے انتظار میں ہے، کیا نہیں آیا ہے مومنوں پر وہ وقت جب ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے۔ تو ہم ایسے نہیں ہیں،
ہمارے دل جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بڑی نقصان والی بات ہے. اصل میں تو دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اگر محتاج ہیں تو بس ایک ذات کے، اللہ کے. اگرچہ ہم ایسا محتاج اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. جو بھی یہ ظاہر دنیا دار لوگ ہیں نا، یہ اپنے آپ کو بس خود با کمال سمجھتے ہیں. جیسے کہ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس نے مخالفت کی، مقابلہ کیا. بلکہ اس وقت بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کی مخالفت میں زندگی گزار رہے. زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا کو آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے تو دنیا کو ترجیح دے دی ہے. آپ دیکھ لیں، دیکھیں بہت سے ایسے لوگ میں دیکھتا ہوں جو 5 بنا کی کچھ رعایت کرتے ہیں، لیکن اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ کی بنیاد میں ہی غلطی ہے اور آپ کی منزل ہی اللہ نہیں ہے. تو 5 بنا آپ کریں یا نہ کریں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے. ہمارے دل میں دنیا ہے. وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہر اور اموال کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو اور تمہاری نیت کو. ہماری نیت دیکھیں، یہ تھوڑا سا غور کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں. ہماری نیت دنیا کی بن چکی ہے. ہم دنیا کے دیوانے ہیں، دنیا کے خواہش مند ہیں. پھر یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ ساری چیزیں ہمیں اچھی لگنے لگتی ہیں. اگر یہ ساری چیزیں اگر آپ کے دل میں ہیں یا ان کی محبت اور چاہت دل میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے اور دنیا کی یاد سے آباد ہے. دیکھیں ساتھ ساتھ تو میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں نا کہ کیا آپ اپنا ٹیسٹ بھی کر لیں، اپنے آپ کو دیکھیں اپنے اندر. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ اپنے اندر جھانک کے نہیں دیتے؟ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تو بے مقصد نہیں بنایا ہے. ہم لوگ جو ہیں آج کا مسلمان بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. مقصد ہے لیکن وہ باطل ہے، دنیا ہے، ظاہر ہے. یہ سوال آپ خود سے کیجئے نا کہ کیا میں ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہوں یا رہی ہوں. دیکھیں اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ اپنے ذہن کا یعنی جو خیالات ہیں، جو آپ کی جو فلم چل رہی ہے آپ کے دماغ میں، وہ ظاہر کی ہے کہ اللہ کی آخرت کی ہے. آپ خیال آخرت میں زندگی گزار رہے ہیں، پھر تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر خیال دنیا آپ کی غم اور خوشی کا باعث ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور دنیا کی یاد سے آباد ہے. تبھی تو آپ کو خوشی بھی ظاہر کی آپ کی اور غم بھی ظاہر کا ہے. اللہ، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر.
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں. وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے. بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.